ایک بھٹے والا ٹھیلا چلاتا تھا۔ ہر روز اس کے پاس ایک غریب لڑکا آتا۔ چاچا ایک بھٹا تو دے دو، وہ دے دیا کرتا۔ جیسے ہی بچے کو بھٹا دیتا، اسی وقت اس کے پاس ایک لمبی سی گاڑی آتی اور 20 بھٹوں کا آرڈر کرتا۔ وہ بہت خوش ہوتا۔ اگلے دن پھر وہی گاڑی آئی اور پھر 20 بھٹوں کا آرڈر دیا۔ ایسے وہ گاڑی والا روز اپنے گھر والوں کے لیے بھٹے لے جانے لگا۔ بھٹے والے کا کاروبار بھی اسی طرح اچھا ہونے لگا۔ ایک دن بھٹے والا اسی لمبی گاڑی والے کے بھٹے تیار کرنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں وہی بچہ آیا جو روز آیا کرتا تھا اور کہا، چاچا ایک بھٹا تو دے دو۔ تو بھٹے والے نے کہا، ابھی جاؤ یہاں سے، میرے پاس وقت نہیں، میں مصروف ہوں، بار بار آ جاتے ہو بھٹا مانگنے۔ بچہ چلا گیا۔ بھٹے والا بھٹے تیار کرنے میں مصروف تھا اور وہ لمبی سی گاڑی اس دن نہ آئی۔ بھٹے والے نے قدرت کے ماجرے کا نوٹس نہ لیا۔ اگلے دن پھر وہ انتظار کرتا رہا، لیکن وہ لمبی گاڑی پھر نہ آئی۔ اس کے اگلے روز دوبارہ انتظار کرنے کے باوجود گاڑی نہ آئی۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ اب تک بھٹے والے کو قدرت کا ماجرا سمجھ نہ آیا۔ پھر وہ بچہ آیا بھٹے والے کے پاس، چاچا ایک بھٹا تو دے دو۔ بھٹے والے نے بچے کی طرف دیکھا اور پھر بھی نہ سمجھا کہ قدرت کا ماجرا کیا ہے۔ بہرحال اس کو ایک بھٹا دے ہی دیا۔ یہاں اس نے بھٹا دیا، گھنٹے 2 گھنٹے بعد وہ لمبی گاڑی آ گئی کہ بھائی 20 بھٹے دے دو۔ اس نے جلدی جلدی بھٹے بنائے اور اس گاڑی والے کو دے دیے اور گاڑی کے مالک سے پوچھا، سرکار آپ ایک ہفتے سے کہاں تھے؟ تو مالک نے کہا، یہ میرے دفتر سے گھر جانے کا راستہ ہے، یہاں راستے میں ایک پٹرول پمپ ہے، اس پٹرول پمپ سے میں گاڑی میں تیل بھرواتا ہوں۔ ایک بار اس کے پٹرول میں کچرا آ گیا تو میں نے وہاں سے اپنا راستہ بدل لیا۔ اب میں دوسرے راستے سے جاتا ہوں اور اس پمپ سے پٹرول بھرواتا ہوں، لیکن اس پمپ کے مالک نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا، میرے ملازمین کی غلطی ہے، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں نے اسے معاف کر دیا اور پھر یہ راستہ اختیار کر لیا۔ بھٹے والا گھر گیا، رات سوچتا رہا، پھر اسے سمجھ آیا کہ جب اس نے بچے کو بھٹا دینا بند کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس لمبی گاڑی والے کے پٹرول میں کچرا ڈال دیا، اور جب اس نے بچے کو بھٹا دینا شروع کیا تو اللہ نے اس گاڑی والے کا معافی نامہ اس پمپ والے سے کروا دیا۔ گویا اس کا اپنا رزق اس بچے کے پیٹ سے جڑا ہوا تھا، جو نہ تو اس کا ملازم تھا، نہ اولاد تھی اور نہ ہی جاننے والا تھا، بس اللہ کا ایک بندہ تھا۔ پھر وہ سمجھ گیا کہ کسی کو رزق پہنچانے کے لیے اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، اور جب ہم وہ رزق نہیں پہنچاتے تو اللہ تعالی ہمارا بھی رزق روک دیتا ہے، اور وہ بندہ کون ہوتا ہے وہ ہم کبھی نہیں جان سکتے۔